السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 15 ستمبر سن 2020 عیسوی آج کے درس میں دعا کے آداب کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض ہوں گی اور یا عرض کی جائیں گی۔ کل میں نے اور اس سے پہلے بھی دعا کے کچھ آداب بتائے تھے، تو دعا کے آداب کے تعلق سے آج انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کچھ وہ اوقات جن میں دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا کے آداب کے تعلق سے آج یہ 19واں ادب ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ حد سے تجاوز کرنا ہے نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد عالم صاحب، جمال۔ حد سے تجاوز کرنا یعنی مبالغہ سے کام لینا جو ہے، تو یہ چیز ممنوع ہے۔ یعنی دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی مبالغہ سے کام نہیں لینا چاہیے، اور قرآن مجید سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ اعراف میں آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اللہ کو گڑ گڑا کر پوشیدگی سے پکارا کرو، یعنی خفیہ طریقے سے، اور اللہ حد سے تجاوز اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنا یعنی ایک جو حد یعنی ایک جو لمٹ ہوتا ہے، اس سے آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ ہمیں ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے دعا کرنی ہے، اور اس دائرے سے جب کوئی باہر جائے گا تو اس کا مطلب کہ اس دائرہ یعنی حد سے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو طہارت اور وضو کرنے اور دعا مانگنے میں حدوں سے تجاوز کر جائیں گے۔ پاکی حاصل کرنے میں، وضو کرنے میں اور دعا مانگنے میں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، سیکون قوم یعتدون فی الدعاء۔ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو دعا میں حد سے تجاوز کرے گی، دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ وہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا یا مبالغہ آمیزی ہے نا، اس سے جو منع کیا گیا، تو اس کی کچھ صورتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر دعا میں بہت ہی پرتکلف الفاظ کا استعمال کرنا، جس سے آدمی کو خشوع میں فرق پڑ جائے، یعنی ایسی عبارتیں، ایسے الفاظ لانا ہے نا کہ جس میں بہت ہی، جس کو عربی میں کہتے ہیں مسجع اور مقفع الفاظ جو ہے، یعنی بالکل عام فہم الفاظ نہیں، جو عام طور سے آپ استعمال کر لیں آسانی سے، تو
تو تکلف کرنا الفاظ کے چننے میں کہ الفاظ یا ان ورڈ کے ساتھ میں دعا مانگوں، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک جو ہے حد سے تجاوز کرنا ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ دعا میں اس طرح سے سجا اور قافیہ بندی یعنی مسجع مقفع عبارت لانا ہے نا، یعنی الفاظ کو چن چن کر کے لانا، دعا کرنا جو ہے ان کے ذریعے سے، اس سے کیا ہے وہ اجتناب کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے جس میں تکلف ہو بولنے میں، ہے نا، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے الفاظ لائیں تو آپ کا خضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حد سے تجاوز کرنا یا مبالغہ آمیزی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ دعا میں غیر ضروری جو ہے قیدیں لگائی جائیں جو ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جو ہے ایسی شرط لگائیں دعا کرتے وقت جو نہیں لگانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحیح روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور صحیح الجامع میں بھی علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا، حدیث نمبر 2396۔ تو وہ حدیث میں ایک واقعہ ہے، عبداللہ بن مغفل جو ہے، عبداللہ بن مغفل نے اپنے لڑکے کو سنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، انہوں نے سنا حدیث کے الفاظ، ان عبداللہ بن مغفل سمع ابنہ یقول اللہم انی اسألک القصر الابید عن یمین الجنہ اذا دخلتها۔ انہوں نے کہا، اے اللہ میں تجھ سے جنت میں ایک سفید رنگ کا بلڈنگ، سفید رنگ کا محل تجھ سے مانگتا ہوں۔ القصر الابید اس کا مطلب اگر انگریزی میں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا وائٹ ہاؤس، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی سفید جو ہے رنگ کا محل جو جنت کے دائیں جانب، جب میں جنت میں داخل ہوں، اذا دخلتها، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جب میں جنت میں جاؤں، اللہ میں جنت میں تجھ سے سفید رنگ کا، جنت کے دائیں جانب ایک سفید رنگ کا محل میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے سنا اپنے بیٹے کو کس طرح کہہ رہے ہیں، قال اب ای بنیا، فقال ای بنیا، اے میرے بیٹے صاحبزادے سنو، صلی اللہ الجنہ، اللہ سے تم جنت کا سوال کرو، وتعوذ بہ من النار، اور اس سے جہنم سے پناہ مانگو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہ سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو طہارت، وضو کرنے اور دعا مانگنے میں جو ہے کیا ہے وہ حد سے تجاوز کریں گے۔ یعتدون فی الطہور والدعاء، یعنی پاکی حاصل کرنے میں، دعا کرنے میں جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ تو یہاں انہوں نے منع کیا، چونکہ دیکھیے انہوں نے شرط لگائی تھی، قید لگا کے دعا کرنا، یعنی مجھے جنت کے دائیں جانب اور ایک ایسا سفید محل تو مجھے عطا کر، تو یہ چیزیں جو ہے دعا میں حد سے تجاوز کرنا ہے، مبالغہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ آپ جنت مانگیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ جو ہوگا آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ پہلے تو جنت میں جائیں نا، اس سے جنت طلب کرو، پہلے محل ہی طلب کرو گے، جنت میں جنت طلب کرو۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے جنت طلب کرو اللہ سے، جنت کے بارے میں اللہ سے سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، سمجھے نا۔ تو اس میں جو ہے علامہ شمس الحق عظیم آبادی جو ہیں، جن کی ابو داؤد کی شرح ہے، انہوں نے لکھا، ایک بات کہی ہے کہ انما انکر عبد اللہ علی ابنہ فی هذا الدعاء لان ابنہ طمع ما لا یبلغه عملا حیث سال منازل الانبیاء۔ ایسی دعا انہوں نے کیا جو آدمی یعنی
عمل کے اعتبار سے آدمی نہیں پہنچ سکتا اس درجے کو، یعنی اس نے انبیاء کے درجات اور کو طلب کیا، جو انبیاء کا مقام ہے، وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے، ہاں۔ اور اس کو انہوں نے کیا کیا، دعا کے جو آداب ہیں اس ادب سے تجاوز کرنے میں شمار کیا اس کو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک متعین چیز کے لیے دعا کی تھی، تو یہ بھی سب جو ہے اسی ادب میں حد سے زیادہ یعنی کیا ہے، تجاوز کرنے میں آتا ہے۔ اور انہوں نے بھی ذکر کیا اپنی شرح میں، ابو داؤد کی شرح میں فرماتے ہیں کہ والمراد بالاعتداء فيه مجاوزة الحد، اعتداء یعنی جو آیا اس میں حدیث میں کا لفظ جو آیا ہے یعتدون فی الدعاء، کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یعنی حد سے تجاوز کرنا، کہہ رہے ہیں کہ وقیل الدعاء بما لا یجوز، یعنی ایسی چیز کی دعا کرنا جو جائز نہیں ہے، ایسی چیز کی دعا کرنا جو جائز نہیں جس کا مانگنا، یہ بھی دعا میں حد سے تجاوز کرنے میں آتا ہے۔ اسی طرح آواز کو بلند کرنا، زور زور سے چیخ کے دعا کرنا، یہ بھی کہہ رہے ہیں حد سے تجاوز کرنے میں آتا ہے۔ یا اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ انبیاء کے درجات، انبیاء کا جو درجہ جو مقام ہے اس چیز کو طلب کرنا، یہ بھی دعا میں حد سے تجاوز کرنے میں آتا ہے۔ لمٹ سے آدمی باہر جاتا ہے اگر ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، کہہ رہے ہیں کہ المراد انہ لا يحب المعتدین فی الدعاء، کہ دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بأن يسأل ما لا يجوز له سوالہ، ہے نا، کہ ایسی چیز کے اس بارے میں سوال کرنا، اللہ سے دعا کرنا جو جائز نہیں ہے جس کا مانگنا، مثال کے طور پر کہ ہم حرام کام کریں، اللہ تو اس پر میری مدد کر، محرمات پر تو میری مدد فرما، ہے نا، یا ایسی چیز کا سوال کرنا کہ جو اللہ نہیں کرے گا اس کو، جیسے کوئی کہ اللہ تمہیں قیامت تک زندہ رکھ دنیا میں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، یا کوئی کہے کہ اللہ تو مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دے، مجھے نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ پیشاب کرنا پڑے، نہ پیخانہ کرنا پڑے، نعوذ باللہ، یہ ساری چیزیں جو انسانی ضروریات ہیں اللہ اس کو تو دور کر دے، تو یہ سب جو ہے اسی حد سے تجاوز کرنے میں آتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یا کہ اللہ تو مجھے غیب کا علم عطا کر دے، نعوذ باللہ، تو نا، یا مجھے معصوم کر دے، مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں علامہ ابن قیم نے ذکر کیا کہ اس قسم کی چیزیں جو جس کا مانگنا جائز نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہر وہ سوال، ہر وہ دعا جو آدمی کرتا ہے جس سے اللہ کی حکمت سے جس کا ٹکراؤ ہوتا ہو، سمجھ رہے ہیں نا، یا اس کی شریعت سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کے اوامر، اس کے حکم سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو یہ اعتداء ہے، یعنی یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، جس کو نہ تو اللہ پسند کرتا ہے اور نہ اس کے رسول کو یہ چیز پسند تھی۔ اور انہوں نے، علامہ ابن قیم نے بھی زور زور سے آواز بلند کر کے دعا کرنے کو بھی کیا ہے، حد سے تجاوز کرنے میں شمار کیا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ چیزیں تھیں اس سلسلے میں جو میں نے ذکر کی، اور مجھے ان کا قول مل گیا جو ہے ان کا، ہے نا، اس سلسلے میں علامہ ابن قیم وغیرہ کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے آتی ہیں حد سے تجاوز کرنے میں، جو میں نے دو چار باتیں ذکر کی ہیں، ہے نا، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی حرام چیزیں کے بارے میں سوال کرنا، محرمات کے بارے میں جو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا، سوال کرنا، جو میں نے کچھ چیزیں آپ کو بطور مثال ذکر کیا جو ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس میں حد سے تجاوز کرنے میں آتی ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ 20واں ادب جو ہے
موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی آپ جو ہے اگر کہیں دنیا کی زندگی سے آپ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، اس کے بعد آپ موت کی تمنا کریں، موت کی آرزو کریں، دعا کریں، جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر نیک آدمی ہے نا، اگر نیک آدمی ہے، صالح ہے، تو ہو سکتا ہے جتنے زیادہ دن تک رہے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور اگر گنہگار ہے، خطا کار آدمی ہے نا، پاپی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے، آج نہیں تو کل پرسوں اس کو توفیق مل جائے توبہ کی، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں. تو ہمیں کیا ہے، موت کی دعا جو ہے اور اس کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت من ضر نصابہ، تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ موت دے دے ہم کو، اللہ تو اٹھا لے اس دنیا سے، پر اس پریشانی سے میں نجات دے دے، اللہ تو موت دے دے ہم کو. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ سب دعا کرتے ہیں، ہے نا، اور یہ چیز جائز درست نہیں ہے، دعا کے آداب کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی آدمی موت کی خواہش نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرے، ہے نا. کیونکہ موت جو ہے رنجیدگی اور پریشانی کا تو علاج نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تب کہاں جائیں گے پھر. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ضروری کچھ کہنا چاہتا، اگر ہے ایسا اس کو کچھ کہنا، اگر وہ پریشان حال ہے زندگی سے یا کچھ، اگر اس کو کہنا ہی ہے، اگر اسے موت مانگنا ہے اس کو، تو ایسا ڈائریکٹ موت نہ مانگے، بلکہ ایک طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اس طرح سے دعا کرے، ہے نا. اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. یعنی اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھ دنیا میں، اور اگر جب موت میرے حق میں اگر بہتر ہے تو اللہ مجھے تو موت دے دے، جو ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے. تو یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا، موت کو مانگنا نہیں چاہیے پہلی بات. اور اگر کسی کو یہ سوال کرنا ہے کسی وجہ سے تو اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ، ہے نا، اگر یہ دنیا کی زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر یہ مجھے موت میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی آنسو بہائے کچھ، ہے نا. یہ 21واں ادب ہے کہ اسے جو ہے رونا اور آنسو بہانا. دعا کرتے وقت آنسو آنکھ سے آپ کے نکل جائے، آپ رو رہے ہیں، ہے نا، تو یہ قبولیت کا ایک بہت ہی مؤثر کیا ہے، ذریعہ ہے نا. دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے نا، کہ اگر آپ کی آنکھوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے دعا کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اس طرح دعا مانگ رہا ہے، تبھی تو انسان کی آنکھ سے آنسو نکلے گا. ورنہ ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہم آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایسے تھوڑی ہے. یہ میں نے بتایا تھا کہ نہیں، بالکل دل کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ. تو آنسو بہانا، رونا بھی، ہے نا، دعا کے وقت جو دعا کے آداب میں سے ہے. اور صحیح مسلم کی ایک روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ پڑھا، اللہ کا کلام جو ہے، وہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی، آیت نمبر 36، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو کیا ہے، راہ سے بھٹکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے اور کرم کرنے والا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو آپ نے پڑھا، سورہ مائدہ میں ہے یہ،
ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے، عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور آپ کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، سمجھ رہے ہیں نا، اے اللہ میری امت کو معاف کرنا، کہتے ہوئے آپ یہ کہتے گئے اور آپ روتے گئے۔ جو ہے کتنی فکر تھی آپ کو اپنی امت کے بارے میں، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہم امتی اللہم امتی، ہے نا، آپ اس کو یعنی اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ میری امت کو معاف کر، آپ یہ فرما رہے تھے اور روتے گئے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ہے نا، کہ تیرا رب بہتر جاننے والا ہے، پھر بھی جاؤ اور پوچھو تو صحیح کیوں روتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم تھا کیوں رو رہے ہیں وہ، پھر بھی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جا کے پوچھو، یعنی کس سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ رو کیوں رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، حالانکہ اللہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ اور کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، پریشان نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو، آپ نے آنسو بہایا ہے دعا میں، آپ روئے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ چیز ہے کہ ہمیں دعا کے وقت جو ہے اگر آنسو بہائیں یا روئیں تو اچھی چیز ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، دنیا میں جو ہے سزا نہیں طلب کرنا چاہیے کہ آدمی اگر کچھ گناہ کیا ہے تو یہ کہے کہ اللہ مجھے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دے، ہے نا، ایسی دعائیں کرے اللہ سے کہ اس کا عذاب مجھے دنیا میں ہو جائے یا دنیا ہی میں مجھے سزا مل جائے، ہے نا، اس سے یہ بھی دعا کے ادب کے خلاف ہے۔ جو ہے ایسا نہیں طلب کرنا چاہیے، ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، جو ہے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ میں نے گناہ کیا تو مجھے دنیا ہی میں سزا دے دے۔ ایسا کرنے سے، ایسی دعا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مسلم میں اور ترمذی وغیرہ میں ایک روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بیمار تھے، اور بیماری کے سبب جو ہے نا چوزے کی طرح، یعنی جو پرندے کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کی طرح کمزور ہو چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا آپ کوئی دعا کرتے تھے؟ صحابی سے آپ نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا جی میں دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ مجھے اس دنیا ہی میں دے دے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ لا تطیقه او لا تستطيعه افلا قلت اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ، تم میں اتنی طاقت کہاں کہ اللہ کا عذاب تم جھیل سکو، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں نیکی و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تو ہمیں بچا لے، ہے نا، یہ دعا تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کے عذاب کو برداشت کر پائے گا، دنیا میں جھیل پائے گا تو اس کو، تو اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کہاں تمہارے اندر اتنی طاقت ہے؟ تمہیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں کیا ہے نیکی و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا اور تندرستی عطا فرما دی، جو ہے ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے دوستو، اور یہ میرے خیال سے 23واں یا 24واں ادب ہے، یہ ہے نا، بہت ہی اہم چیز وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے اولاد، اپنے مال کے خلاف جو ہے کسی کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے، سمجھے نا، کہ اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنی مال جائیداد کے خلاف بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے آداب کے خلاف ہے یہ چیز، جو ہے صحیح مسلم میں، ابو داؤد وغیرہ میں ایک روایت ہے، کہتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم اپنے خلاف جو ہے یعنی خیر و بھلائی کی دعا کے علاوہ کچھ نہ کرو، یعنی بد دعا نہ کرو۔ لا تدعوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر بد دعا نہ کرو خیر و بھلائی کے سوا، یعنی اگر کچھ مانگنا ہے تو خیر اور بھلائی مانگو، بد دعا نہ کرو تم۔
کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ تمہاری دعا اور بد دعا پر جو بھی تم مانگتے ہو اللہ سے، یہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اگر تم نے اپنے لیے بد دعا کر لی، اپنے بچوں کے لیے بد دعا کی، تو ہو سکتا ہے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے میرے دوستو، اس سے منع کیا گیا کہ آدمی نہ تو اپنے لیے بد دعا کرے اہل و عیال کے۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ تم نہ تو اپنے اوپر بد دعا کرو، میں حدیث کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ نہ اپنے خلاف بد دعا نہ کرو اور اپنی اولاد کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو، اپنے کیا ہے نوکروں کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو، اور اپنے مال و متاع کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے عطائیں پانے والی کی گھڑی میں، ہے نا، جس وقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، تو ایسے وقت میں تم اللہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے عطائیں پانے، یعنی قبولیت کی گھڑی میں بد دعا کر بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے۔ جس وقت اللہ رب العالمین بندے کو نوازتا ہے، دیتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو ہے دعا وہ قبول ہو جائے، تمہاری جو تم بد دعا کر رہے ہو، ہے نا، تو تم بد دعا کرو قبول ہو جائے۔ بہت سے لوگ ایسے بد دعا دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جا تو ہلاک ہو جا، مر جا، برباد ہو جا، ختم ہو جا، ہے نا۔ یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ چیز قبول ہو جائے۔ تو آج یہ عام چیز ہے میرے دوستو، خاص طور سے عورتوں کا جو معاملہ ہے، عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، ہے نا۔ وہ بچوں کو لان تان کرنا، ان پہ بد دعا کرنا، ان کے لیے ان کی زبان میں جیسے لکھا ہوا ہے نا، تم کو یہ ہو جائے، تو ایسا ہو جا، تو مر جا، تو یہاں چلا جا، سمجھ گئے نا۔ تو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے جو بد دعا کی وہ بد دعا قبول ہو گئی، تو کیا کریں گے پھر، سمجھ گئے نا۔ تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ نہ تو آدمی اپنے لیے بد دعا کرے، نہ اپنے آل و اولاد کے لیے کرے، اور نہ ہی اپنے مال و اسباب کے لیے بد دعا کرے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ زبان جو ہماری چلتی رہتی ہے صبح سے شام تک، دعا ہو بد دعا ہو جو بھی ہو، لان تان، یہ عام ہے میرے دوستو۔ بہت سارے لوگ تو بہت آگے ہیں اس میں۔ میں نے جیسا کہ بتایا کہ عورتیں تو ان کا باتیں چھوڑ دیجئے، کیا کیا وہ لعنت ملامت کرتی رہتی ہیں غصے میں اپنے بچوں کو، نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی متعین آدمی کے خلاف جو ہے بد دعا نہیں کرنا چاہیے، خاص کسی کا نام لے کر کے، حتیٰ کہ جانور وغیرہ کو بھی جو ہے بد دعا نہیں دینی چاہیے، نہ اس پہ لعنت کرنی چاہیے۔ ہاں اجمالی طور پر مان لیجیے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا اور لعنت کرنا جائز ہے، جیسا کہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ جن کے کردار، جن کا عمل لعنت کے باعث لعنت، جس پہ لعنت بھیجی جائے، جیسا کہ قرآن میں بہت سارے لوگوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے ایک جگہ اللہ نے فرمایا فأذن مؤذن ان لعنت اللہ علی الظالمین، ان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایسے سورہ ہود میں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حدیث میں بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے، خاص ایک آدمی پہ نہیں، لیکن اگر اجمالی طور پر اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے عمل جو باعث لعنت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے، کھلانے، اس کی گواہی دینے، لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے، رشوت دینے والے، شراب پینے، شراب پلانے والے، شراب بیچنے والے، جس کے لیے شراب بیچی جائے، شراب نکالنے والا، بنانے والا، جس کے لیے شراب بنائی جائے اسے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانے والا، اور جن لوگوں تک پہنچائی جائے اس کی قیمت کھانے والا، ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے نوحہ کرنے والی، گریبان پھاڑنے والی، اپنے بال نوچنے والی،
تو ایسی عورتوں پر بھی جو ہے جو نوحہ کرتی ہیں اس پہ بھی لعنت بھیجی گئی۔ تو حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پر کیا ہے، بہت سارے لوگوں پہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کسی کا نام لیے بغیر کسی اس کے عمل، اس کے کرتوت کی بنا پر ایسے کرنے والوں کو لعنت بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں، نام لے کے کسی ایک خاص آدمی کے لیے نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو ایک اونٹنی پر لعنت کرتے ہوئے سنا۔ ایک عورت نے ایک اونٹنی پہ لعنت بھیجی، تو اس کے اس فعل پر، اس کے اس حرکت پر آپ نے نکیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ خذوا ما علیہا ودعوها فانها ملعونہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اونٹنی پر سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو، اونٹنی کو، اس پر لعنت کی جا چکی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں جو حدیث کے راوی ہے عمران بن حسین فرماتے ہیں، میں گویا اب بھی اس اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں جس اونٹنی کو اس عورت نے لعنت بھیجی تھی، میں اب بھی اس اونٹنی کو گویا دیکھ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان دھتکاری ہوئی پھر رہی ہے۔ یعنی ادھر سے کوئی بھگا رہا، ادھر سے کوئی بھگا رہا، ادھر سے کوئی دھتکار رہا ہے، اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اسی طرح میرے دوستو طبرانی وغیرہ میں ایک روایت، صحیح روایت ہے، صحیح الجامع، علامہ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہوا کو لعنت نہ کرو، یہ تو اللہ کے حکم الہی کے تابع ہے، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ اللہ کے حکم سے وہ چیز ہوا چلتی ہے، اس کو بھی لعنت نہ کرو۔ یہ میرے دوستو بڑا برا عمل ہے، لعن طعن کا جو رویہ ہے، اور اس کے جو عادی لوگ ہیں ہے نا، وہ اپنے اوپر انہیں کنٹرول کرنا چاہیے، ہے نا، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ایک چیز میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بہت اہم بات، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی چیز پر لعنت کی مگر وہ اس لعنت کے مستحق نہ ہو، کیوں آپ کسی پہ لعنت بھیجیں گے؟ بھائی کوئی ایسا عمل جس پہ لعنت کی گئی، حدیثوں میں وہ چیز موجود ہے، قرآن کی آیتیں اس کے لیے شاہد ہیں، ہے نا، تو ایسے چاہے جس آدمی پہ آپ لعنت بھیجیں گے کہ تو ملعون ہے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ یہ ہو، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو آپ اس کو لعنت بھیجیں گے؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو احتیاط کرنا، بہت کنٹرول کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی چیز پر لعنت بھیجی، لعنت کی، مگر وہ اس لعنت کے مستحق نہیں ہے کہ اس پر وہ لعنت بھیجی جائے، تو وہ لعنت اسی لعنت کرنے والے شخص پر لوٹ آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لعنت کرنے والے شخص کی طرف وہ لعنت لوٹ آئے گی، اسی پہ لعنت ہو جائے گی۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے میرے دوستو، اور ہمیں کیا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آداب دعا میں سے یہ چیز ہے کہ گالی وغیرہ نہیں دینا چاہیے کسی کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو جو ہے گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، فسق ہے، اور اس سے قتال، لڑائی کرنا جو ہے یہ کفر ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہے نا۔ آدمی بیمار ہے، بخار اس کو ہے، تو بخار کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا کہ بخار کو گالی مت دو، یہ بنی آدم کی خطاؤں کو ایسے بہا لے جاتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے بخار، جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل یعنی زنگ کو جلا دیتی ہے نا۔ اسی طرح زمانے کو گالی دینا، آدمی دعا کرے تو اس میں گالی دے، تنگ آ جائے اپنی زندگی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم شریف کی روایت، کہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان چیزوں سے میرے دوستو منع کیا گیا۔ اور آخری بات جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ دعا کے آخر میں جو ہے آمین کہیں۔ دعا کے آخر میں دعا کرنے والا خود بھی آمین کہے، جیسا کہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو اپنی کتاب صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، کہ ام سلمہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن فی دعائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے بعد جو ہے آمین کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے بعد جو ہے آمین کہی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں میرے دوستو آداب دعا کے تعلق سے. الحمدللہ یہ تقریباً یہ درس مکمل ہو گیا. اس کے بعد کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں جس ٹائم ہے نا دعا کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان اوقات میں قبول ہوں. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کل کے درس میں اس کا ذکر کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اور اس طرح سے آداب دعا کے بارے میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اسی طرح سے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو جو ہے گناہوں سے بچائے اور اسی طرح سے ہر تکلیف اور پریشانی سے ہر بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.